بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ مروی ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 پھل لے کر اور عرض کی کہ خدائے رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ کر رکھا ہے وہ فرماتا ہے کہ ایک پھل آپ کھائیں، آپ نوش فرمائیں اور دوسرا حضرت خدیجہ کبریٰ کو کھلا دیں، پھر حق کی زوجیت عطا کریں، میں تم دونوں سے فاطمہ زہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب غفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ان دنوں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کے پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے۔ جب ان کے پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے، فاطمہ انسانی حور ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کی عمر کو پہنچی تو مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضائے الہی کے ساتھ مخصوص ذات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں، فاطمہ کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تمام معززین نے پیغام نکاح بھیجا، عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نہیں بھیجا۔ میں نے کہا، نہیں، کیوں نہیں بھیجا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا؟ میرا خیال ہے انہوں نے اپنی قربت کے سبب ایسا نہ کیا ہوگا۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ شاید اس لیے روکا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم علی کے پاس چلیں اور ان سے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا معاملہ ذکر کریں، اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو بکر، اللہ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کی، ان کی مسجد میں جا پہنچے لیکن ان کو وہاں نہ پایا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف ہیں، ان کی جانب چلتی ہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صحابیوں کو دیکھا تو پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ قریش کے معززین نے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہر اچھی عادت موجود ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ مجھے امید ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ آپ کے لیے ہی روکا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق، آپ نے مجھے ایسے کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا اور مجھے ایسے کام کی طرف متوجہ کیا ہے جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم، مجھے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند ہیں اور رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں، لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ایسا نہ کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اڑتے غبار کی مانند ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کھولا اور اپنے گھر کی طرف چل کر اونٹ کو باندھا اور جوتے پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی طرف چل دیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میری ماں و باپ آپ پر قربان ہو، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، مجھے ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر پیارا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تیزی سے اٹھی کہ چادر میں الجھنے لگی تھی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین پر
زمین کھرچنے لگے، گویا کو حاجت حج کرنے میں حیا کر رہے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا اور چچی بنت اسد سے لیا اور اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر میرے ماں باپ سے بڑھ کر شفقت کی، احسان فرمایا۔ اللہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت بخشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں آپ میرا وسیلہ اور ذخیرہ ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر ہو اور بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ یہی عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح میرے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا، علی کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری حالت آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میں ایک ذرہ، تلوار اور پانی لانے والے اونٹ کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، لہٰذا اس کے بغیر گزارا نہیں، اور اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے، اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لادا کرو گے، لیکن ذرہ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں، اور اے علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے زمین پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان پر تم دونوں کا نکاح کر دیا، اور تیرے آنے سے پہلے آسمانی فرشتہ میرے پاس حاضر ہوا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے کئی پر اور کئی چہرے تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا کہ پاکیزہ ملن اور پاکیزہ نسل کی آپ کو بشارت ہو۔ میں نے پوچھا، فرشتے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کے اور عرش کے ایک پائے پر مقرر ہوں۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ وہ مجھے اجازت دیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت سناؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی میرے پیچھے پیچھے فضل و کرم و الہی کی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس فرشتے نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام عرض کیا اور سفید ریشم کا ٹکڑا میرے ہاتھوں میں رکھ دیا جس میں 2 لائنیں تھیں۔ میں نے پوچھا، اے دوست، یہ خط کیسا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دنیا پر نظر رحمت فرمائی اور اپنی رسالت کے لیے مخلوق میں آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حبیب بھائی، دوست اور وزیر چن کر اس کے ساتھ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرما دیا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ، یہ میرا حبیب ہے کون؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کا چچا زاد بھائی اور دینی بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اللہ نے ساری جنتوں اور حوروں کو آراستہ کیا، شجر طوبہ کو زیورات سے مزین ہونے کے لیے کہا، اور ملائکہ کو چوتھے آسمان پر بیت المعمور کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا ہے، اور رضوان جنت نے اللہ کے حکم سے بیت المعمور کو دروازے پر ممبر کرامت پر رکھ دیا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے تو انہوں نے اس پر خطبہ دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے اس ممبر پر رحیل نامی فرشتے نے اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کی تو آسمان جھوم اٹھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے مجھے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کر دے، اور مجھے یہ بھی حکم ملا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو 2 ایسے شہزادوں کی بشارت دوں جو انتہائی ستھرے، عمدہ حسائل اور عمدہ فضائل کے حامل ہوں گے، پاکیزہ فطرت اور دونوں جہانوں میں بھلائی والے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ابھی یہ فرشتہ بلند نہ ہوا تھا کہ تم نے دروازے پہ دستک دے دی، میں تمہارے متعلق حکم الہی نافذ کر رہا ہوں۔
تم مسجد میں پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح کروں گا اور تمہارے فضائل بیان کروں گا جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بارگاہ رسالت سے نکلا تو میں بہت خوش تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے علی، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ میں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نکاح اپنی شہزادی سے کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے مسجد میں تشریف لا کر اس کا اعلان فرمائیں گے۔ اور وہ دونوں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے، مسجد کی طرف چل دیے۔ جب مسجد میں سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خبر دی کہ اللہ نے بیت المعمور کے پاس ملائکہ کو گواہ بنا کر فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم فرمایا کہ میں زمین پر ان کا نکاح کر دوں۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑا ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کی اور یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کے انعامات اور احسانات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس زرہ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے، اور آپ اس پر راضی ہیں۔ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو اور گواہ بن جاؤ۔ تو سب مسلمانوں نے کہا، اللہ تمہارے جوڑے میں برکت عطا فرمائے اور تمہیں اتفاق عطا فرمائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہ لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب مجھے درہم مل گیا اور ان کو زرہ مل گئی تو مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگے، پھر یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرہ اور درہم لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کی خبر دی، آپ نے انہیں خیر و برکت کی دعا عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب مہینہ گزر گیا تو میرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، آج تک میں کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوں جتنا یہ سن کر خوش ہوا ہوں کہ تمہاری شادی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کو اپنے گھر لے آئیں تو اس سے ہمارے دل کو اور خوشی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو تمام ازواج مطہرات اندر کمرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں آپ کی بارگاہ اقدس سے خوشی کی حالت میں اٹھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آراستہ ہونے کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 درہم دیے اور کہا 10 درہم دیے اور ارشاد فرمایا، ان سے کھجور، گھی اور پنیر خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ چیزیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگایا اور آستینے چڑھا کر کھجوروں کو گھی میں پیسنے لگے اور پھر پنیر کے ساتھ ملا کر ایک حلوہ بنا دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے علی، جسے چاہو بلا لاؤ۔ میں مسجد کی طرف گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو بلایا۔ سب لوگ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے چمڑے کے دسترخوان کو ایک رومال سے ڈھانپ دیا اور فرمایا، 10 افراد کو داخل کرتے جاؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھا کر نکلتے گئے، لیکن کھانے میں بالکل کمی نہ ہوئی، یہاں تک کہ 700 افراد نے حلوہ کھا لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بائیں طرف بٹھا کر سینے سے لگایا اور دونوں کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے کتنی اچھی زوجہ سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ان کے گھر تک پیدل چلے گئے، پھر گھر سے نکل کر دروازے کے کواڑ پکڑے اور یہ دعا فرمائی، اللہ تم دونوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، میں تم دونوں کو اللہ کے سپرد کردہ ہوں اور تم دونوں کو اس کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگ ہیں جن کا پختہ عزم، خواہشات اور مقصود نہ تو دنیا اور نہ ہی اس کی لذات ہیں اور نہ ہی نفس کی راحت و خواہشات، بلکہ ان کی بلند ہمتوں کی پرواز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، باقی رہنے والے ٹھکانے کی طرف ہے۔ یقیناً ان کا ذکر قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے اور ان کو بشارت دے دی گئی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔